بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ پچھلی نشست میں الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 تک کا ترجمہ سیکھ چکے ہیں۔ آج توفیق ربانی سے آیت نمبر 36 سے ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا، تو بہکا دیا ان دونوں کو، یعنی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا، تو بہکا دیا ان دونوں کو شیطان نے انہا، اس کے بارے میں، یعنی اس درخت کے بارے میں۔ اس کی وضاحت بھی آگے چل کے آئے گی کہ اس نے قسم کھا کے کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اللہ نے تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ اور تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ فَأَخْرَجَهُمَا، پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، یعنی بہکا کے وہ درخت کھانے پہ آمادہ کر لیا۔ اس کے نتیجے میں فَأَخْرَجَهُمَا، تو اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما، اس سے، یعنی اس جنت سے، کانا، وہ دونوں تھے، فیہ، جس میں، وَقُلْنَا، اور ہم نے فرمایا، اہبطوا، تم اتر جاؤ یہاں سے، بعضکم لبعض، تم ایک دوسرے کے، یعنی جن اور انسان، اولاد آدم اور اولاد ابلیس، عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے ہوگا، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ، ایک ٹھکانہ، ومتاع، اور کچھ فائدہ اٹھانا، الی حین، ایک مدت تک۔ فتلقا، پس سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، وہ بھی آگے چل کے آئیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فتلقا آدم، پس سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے، من ربی، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، یعنی توبہ کے چند کلمات۔ فتابا، تو اس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی، علیہ، اس پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی توبہ قبول فرمائی۔ انہو، ہوا، بے شک وہی، التواب الرحیم، بڑا توبہ قبول فرمانے والا، مہربان ہے۔ قلنا، ہم نے فرمایا، اہبطوا، اتر جاؤ، منہا، اس سے، یعنی اس جنت سے، اس جنت میں سے، جمیعا، سب کے سب، فاما، پھر جب، یأتینکم، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت، یعنی میرے انبیاء جب ہدایت لے کے انسانوں کے پاس اور جنوں کے پاس آئیں، فمن تبع، تو جس نے پیروی کی، جو کوئی پیروی کرے گا، خدا یا میری ہدایت کی، فلا خوف، تو نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، یعنی کوئی مستقبل کا اندیشہ نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی نہ ہی انہیں ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی، وہ تو جنت میں داخل ہوں گے اس حال میں کہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، یہی لوگ، اصحاب النار، اہل دوزخ ہیں۔ یعنی اوپر صرف یہ فرمایا کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ یعنی بلٹ ان ہے
انڈرسٹوڈ ہے کہ وہاں فرمایا کہ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت میں ہوں گے جہاں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا، وہ اس میں یعنی اس دوزخ میں، جہنم میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یا بنی اسرائیل، یہاں چوتھا رکوع پورا ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے خطاب شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، یہود کے ساتھ جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے، اور یہ سورہ چونکہ مدنی ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اذکرو، تم یاد کرو، نعمتی التی، میری اس نعمت کو، انعمت، جو میں نے انعام فرمائی، علیکم، تم پر، واوفوا، اور تم پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، مجھ سے کیے ہوئے عہد کو، اوفی، تو میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے عہد کو، یعنی تم سے کیے ہوئے عہد کو، وَإِيَّايَ، اور صرف مجھ سے ہی، فرحبون، پس تم ڈرو۔ الحمدللہ ہم آج کا سبق یہیں ختم کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 36 سے لے کے 40 تک ہم نے 78 الفاظ کی تلاوت کی، جن میں سے نئے الفاظ کی تعداد 34 تھی، اور دوبارہ دہرائے جانے والے پہلے سے پڑھے ہوئے الفاظ کی تعداد 44 تھی۔ اور ان 34 الفاظ کے سیکھنے سے 916 الفاظ کا الحمدللہ ہمیں آگے آنے والے الفاظ میں سے بونس حاصل ہوا، اور اب تک جو 28,627 الفاظ ہمارے قرآن حکیم کے 31% کور ہو چکے تھے، یہ 916 ملا کے 29,543 یعنی 32%، لگ بھگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم 1/3 کو پہنچ گئے ہیں سورہ بقرہ کی 40 آیات تک۔ سورہ فاتحہ سمیت 303 الفاظ نئے سیکھ کے الحمدللہ ہم قرآن حکیم کے 32% الفاظ اللہ کی توفیق اور رحمت سے ہمارے کور ہو گئے ہیں۔ جس طرح شیڈیول الحمدللہ اپلوڈ ہوا ہے کہ دورائی کا ہمارا شیڈیول کیا ہوگا، وہ آج کی آیات کے ساتھ آیت نمبر 15 سے لے کے آیت نمبر 20 تک دورائی ہوگی۔ باقی روزانہ کا سبق تو ساتھ ساتھ دورائی، جس طرح میں نے طریقہ عرض کیا کہ یہ سننے کے بعد اس کو 3 بار سنا جائے، اگر 3 سے پختگی نہیں ہوتی 4 بار سن لیا جائے۔ یعنی اب طلباء یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 30 سے 45 منٹ آپ کو فارغ کرنے ہوں گے روزانہ مستقل مزاجی کے ساتھ، تو 3 سے 4 بار ہم اس کو سن کے اس کے بعد یعنی بغیر ترجمے، یعنی جب سن رہے ہوں گے تو قرآن حکیم ہمارے پاس بغیر ترجمے والا ہوگا، اور اس کے بعد ایک بار ہم اپنی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بتدریج ہمارا ذخیرہ الفاظ پختہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم کی برکتوں سے ہماری زندگیوں کو بدل دیں، قرآن حکیم کی تلاوت کو ہمارے صبح و شام کا معمول بنا دیں، اور ہمارے معاشرے کے اوپر اپنی رحمتیں فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔